وزیر قانون رہ چکے ہیں وہ تمام حدیں پار گر گئے ہیں اور مذہب پر بھی انہوں نے اپنے قائد کو فوقیت دے دی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اسلام کے بنیادی رکن سے بھی یہ بڑا ہے، نواز شریف کا استقبال حج سے بڑا کام ہے، یعنی کہ اسلام کے جو 5 بنیادی رکن ہیں جن میں توحید ہے، نماز، روزہ، اس کے علاوہ زکوٰۃ، اس میں انہوں نے سب سے بڑا قرار دے دیا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی زبیر صاحب، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ مفتی صاحب، ایک حد تک اپنی قیادت کا احترام واجب ہوتا ہے، یہاں پر تو مذہب پر فوقیت دے دی گئی، کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ جی ہاں، یہ بہت ہی خطرناک اور شرعاً ناجائز اور حرام بات ہے، اور شرعی اعتبار سے اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ میں رانا ثناء اللہ صاحب کے اس بیان کی شدید مذمت کرتا ہوں، اور اصولی طور پر قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اللہ کے لیے لوگوں پر حج بیت اللہ فرض ہے۔ اب حج بیت اللہ کو نواز شریف صاحب کے استقبال سے مشابہت دینا، اس کی شرعی اعتبار سے کوئی گنجائش نہیں ہے، انتہائی ناجائز اور غلط بیان دیا گیا ہے۔ اور آپ نے صحیح کہا کہ اسلام کے بنیادی طور پر 5 ارکان ہیں، جس میں نماز ہے، توحید کا عقیدہ ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج بیت اللہ ہے۔ اب حج بیت اللہ کے بارے میں کہنا کہ یہ استقبال اس کی طرح ہے یا اس سے بہتر ہے، انتہائی غلط بات کی گئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں اسلامیان پاکستان کے جذبات بھی مجروح کیے گئے ہیں، جاہلانہ بات کی گئی ہے، شرعی اعتبار سے غلط بات کی گئی ہے۔ ہر ایک کو اپنے قائد کے استقبال کا ضرور حق ہے، پیار کرنے، محبت، ادب و احترام کا حق ہے، لیکن خدارہ شریعت اور لیکن اس طرح کے عقائد کا پرچار اور وہ بھی اپنی قائد کی محبت میں یہ غلط ہے۔ ہمارے ساتھ مفتی نعیم صاحب بھی موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ مفتی صاحب، کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی ایسا بیان دے دیا جائے تو اکثر کہا جاتا ہے کہ لا علمی کی بنیاد پر ایسا بیان دے دیا گیا، لیکن یہ وہ چیزیں ہیں، یعنی کہ اسلام کے جو 5 بنیادی ارکان ہیں، یہ تو بچپن میں ایک 3ری 4تھی کلاس کے بچے کو بھی معلوم ہوتے ہیں، اس کے لیے اتنا ایجوکیٹڈ ہونا بھی ضروری نہیں ہے، پھر اتنا بڑا بیان ان کی جانب سے دے دیا گیا، آپ کیا کہیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ مفتی نعیم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، رابطہ منقطع ہو گیا، دوبارہ ان سے رابطہ کریں گے، لیکن ہمارے ساتھ عارف حمید بھٹی صاحب بھی موجود ہیں، بیورو چیف لاہور ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ بھٹی صاحب، اتنی بڑی بات رانا ثناء اللہ صاحب نے کہہ دی ہے اپنے قائد سے وفاداری میں، ابھی تو پچھلی جو ان کی جانب سے باتیں کی گئی تھی ترمیم وغیرہ کے حوالے سے، ابھی تو اس پر ہی معاملہ ٹھنڈا نہیں ہوا، آپ کیا کامنٹ کریں گے؟ دیکھیں، یہ کوئی ذی ہوش مسلمان یہ بات نہیں کر سکتا۔ دولت اور طاقت کی ہوس نے ان کو اتنا بھی نہیں تمیز چھوڑی کہ جو ہمارا دین ہے اس میں جو چیزیں فرائض ہیں وہ اللہ کا حکم ہے، اس طرح کی باتیں کرنا کفر کے قریب لے جاتی ہے۔ میں کسی پہ کفر کے فتوے نہیں دیتا۔ رانا ثناء اللہ صاحب کو دیکھ بھٹی صاحب، انٹرپٹ کروں گا آپ کو، طاقت کی ہوس میں آپ نے کہا، اب تو طاقت بھی نہیں رہی۔ نہیں، اب بھی طاقت ہے نا ان کے پاس، 16 لوگوں کو شہید کیا، 100 لوگوں کو گولیاں ماری ہے، رانا ثناء اللہ کو بھی پولیس نے پکڑی، آزاد پھر رہا ہے، ایک مجرم کے استقبال کے لیے جا رہا ہے۔ اور جو ہمارا اسلام فرض کرتا ہے، حج جو فرض ہے ایک مسلمان پر، اس کے مقابلے میں ایک مجرم کو کہہ رہا ہے کہ اس کا استقبال کرنا حج سے بھی زیادہ ضروری ہے، تو اس سے بڑا اللہ کے نظام کو چیلنج وہ کیا کر سکتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں یہ باتیں اللہ کی گرفت میں آنے والی ہیں اور انہیں اس بات کی معافی مانگنی چاہیے۔ بھٹی صاحب موجود رہیے گا، ساتھ مفتی نعیم ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ مفتی صاحب، آپ تک میرا سوال پہنچ گیا تھا، اس کا جواب ذرا دے دیجیے گا۔ جواب یہ ہے کہ انہوں نے باقاعدہ اسلام کے بنیادی رکن حج، اس کا مذاق اڑایا ہے، اس کو تشریح دینا اس بات پر کہ ان کا استقبال حج سے بھی زیادہ فرض ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ ایک ایسا جملہ ہے جو قابل معافی نہیں ہے شرعی اعتبار سے بھی۔ اب اس کے لیے ضروری ہے کہ حکومت اور ریاست دونوں سے اس وقت کا استقبال کے لیے حج جیسا فریضہ جس کا قرآن جس کا ثبوت بنیادی ہے، یہ بیان اچھا مفتی صاحب، آپ کی آواز ہم تک صحیح طریقے سے نہیں پہنچ پا رہی ہے، لیکن بات اور جو مقصد ہے وہ ہم سمجھ چکے ہیں۔ مفتی زبیر صاحب بھی یہی کہتے ہیں، عارف حمید بھٹی صاحب بھی یہی کہہ رہے تھے کہ نہایت افسوسناک بات ان کی جانب سے کی گئی ہے اور انہیں اس چیز پر معافی مانگنی چاہیے۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے بارے میں یہ کہہ دیا جائے، اور خاص طور پر جب بچپن سے بڑے ہوتے ہوئے ابتدائی جو تربیت کی جاتی ہے اس کے اندر اسلام کے 5 بنیادی ارکان کے بارے میں بتایا جاتا ہے، توحید، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، اور اس کے اندر کوئی اتنا ایجوکیٹڈ ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ اور رانا ثناء اللہ صاحب وہ شخصیت ہے جو کہ پنجاب کے وزیر قانون رہ چکے ہیں، ایک سیاسی ان کا اسٹیچر ہے، اور اتنے بڑی سیٹ پر رہتے ہوئے، پنجاب کے وزیر قانون کے عہدے پر رہتے ہوئے، ان کو اتنا نہیں پتا کہ اپنے قائد سے وفاداری میں ایسے بیانات نہیں دینے چاہیے۔
لیکن آج پھر رانا ثناءاللہ صاحب کی جانب سے ایک ایسا متنازع بیان دیا گیا جس پر شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے، اور ہمارے ساتھ ممتاز عالم دین موجود ہے اور ان کی جانب سے غم و غصے کا اظہار کیا جا رہا ہے اور ان سے معافی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ رانا ثناءاللہ صاحب نے آخر بیان کیا دیا تھا، آپ کو سنواتے ہیں۔ آپ ایک اہم آدمی کو لینے جا رہے ہیں، پلیز اس کو دو باتوں کو الگ الگ رکھیں۔ حج سے بڑا کام ہے یہ، حج سے بڑا کام ہے یہ، ملک اور توبہ استغفار، میں نہیں سننا چاہتا یہ بات۔ آپ ایک اہم آدمی کو لینے جا رہے ہیں، پلیز اس کو دو باتوں کو الگ الگ رکھیں۔ حج سے بڑا کام ہے یہ، حج سے بڑا کام ہے یہ، ملک اور توبہ استغفار، میں نہیں سننا گفتگو آپ چاہتا نے یہ سنی، بات۔ اور نجی ٹی وی سے گفتگو کر رہے تھے رانا ثناءاللہ صاحب، اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ حج سے یہ بڑا کام ہے، نعوذ باللہ یہ ان کی جانب سے بات کی گئی ہے اور قابل مذمت ہے۔ اور ہمارے ساتھ جو عالم دین موجود ہے، مفتی زبیر صاحب موجود تھے، مفتی نعیم صاحب موجود تھے، ان کی جانب سے مذمت کی گئی ہے کہ یہ قابل مذمت بات ہے، قابل گرفت بات ہے، اور نہ صرف یہ کہ ان کو معافی مانگنی چاہیے بلکہ ایسے بیانات سے انسان اللہ کی گرفت میں آ جاتا ہے۔ اس بلیٹن سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹ رہیے اور وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ AR by News۔